اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت حضرت معاذ سے متعلق ہے، انہی نے اس کو بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک علاقے کا عامل بنایا۔ تو یہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے، دوسرے متن میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ یمن کے علاقے میں والی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدایات دی، انہوں نے ان ہدایات کو بیان کیا، تو وہ روایت ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ اگرچہ یہ جو روایت ہے، امام مسلم نے بھی اس کو دین کے بیان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ حدیثوں کو پڑھنے کے جو زاویے ہیں وہ مختلف ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ ایک تو نقطہ نظر یہ ہے ہمارے علماء کا، یہ کہ وہ روایات کو اس پہلو سے پڑھاتے ہیں کہ ان میں جو دین بیان ہوا ہے وہ کیا ہے۔ تو امام مسلم نے بھی جب کتاب کو مرتب کیا ہے، امام بخاری نے بھی جب کتاب کو مرتب کیا ہے، تو ان کے پیش نظر وہ مباحث ہیں جو احادیث سے دین سے متعلق ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں دین کے حوالے سے ان حدیثوں میں بیان ہو رہی ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر دین کے کچھ پہلوؤں کی وضاحت بھی کرتے ہیں، سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، دین کے جو بنیادی مباحث ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس میں اصل چیز جو ہے وہ جو زیادہ میرے خیال میں قیمتی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک علاقے میں گورنر بنا کے بھیجنا ہے، اور اس کو دین سے متعلق کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کا جو دین کے ساتھ تعلق ہے اس کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس علاقے سے متعلق حضور کا جو تصور ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ جس کو انہوں نے گورنر بنا کے بھیجا ہے اس کو وہاں کیا مسائل پیش آئیں گے، اس کا شعور حضور کا کیا ہے۔ تو سیرت کے حوالے سے بھی اتنا ہی اس میں اہم چیزیں ہوتی ہیں جتنی چیزیں ہم عام طور پر جن کی طرف توجہ جاتی ہے وہ بیان دین ہے۔ تو یہاں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو والی یا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کو بتایا کہ تمہیں وہاں کس طرح کے لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا۔ فرمایا کہ تو اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، یہ علاقہ جو ہے اس میں مسیحی آباد تھے۔ تو اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکمران ہے، جو اس کو وہ حکمران بنا کے بھیج رہے ہیں، وہ منتظم نہیں ہے۔ یہ پہلی ہی ہدایت جو ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت کی ذمہ داری دے رہے ہیں۔ وہ وہاں جائیں گے، علاقہ فتح ہو گیا ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ جو وہاں کا والی ہے، جس کو وہاں کا اختیار دیا جا رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کو دین حق کی طرف بلائے، دین حق کی دعوت دے۔ تو یہ اس سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جو جن حکومتوں سے ہم واقف ہیں، یہاں حکومتیں نظام کو چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہیں، اور اس میں یہ جو نظریاتی پہلو ہے وہ ان حکومتوں کا اصل مقصد نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے یہ حکومتیں وجود میں آتی ہیں۔ البتہ ہمارے جو اہل دین ہیں، یعنی دینی طبقات،
وہ حکومت سے وہ توقع کرتے ہیں جو ہمیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو تفویض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، چنانچہ ان کو دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو گویا اہل کتاب کو وہ والی بن کر جا رہے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوگا، اقتدار ہوگا، اور وہ لوگ ان سے ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، اور وہاں انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ لوگوں کو دین حق سے آگاہ کریں۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلا مطالبہ جو وہ کریں گے اپنے لوگوں سے، میں پہلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے کہ پہلے یہ، پھر یہ، اور پھر یہ۔ تو یہ جو بات ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے خاص طور پر دعوت دینے والے لوگوں کے لیے۔ ہمارے علماء کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ جب وہ دعوت کا کام کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیل مسلمان ہوتا ہے، اور وہ خود بھی اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیل مسلمان کی زندگی کو اپنائیں اور اس کے مطابق وہ نظر بھی آئیں، خود اپنائیں بھی اور اس کے مطابق وہ نظر بھی آئیں۔ تو یہ جو آئیڈیل شخصیت ہے یعنی مسلم شخصیت، وہ اسی کو دعوت کا موضوع بناتے ہیں، اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے تو اس کے تمام جو فضائل ہیں ان سمیت وہ چاہیں گے کہ لوگ اس نماز پڑھیں، اسی طرح دوسرے دین کے احکام۔ تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں بہت ضروری ہے۔ پہلے بھی جب ہم نے روایتیں پڑھی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایک ہی سوال کا جواب مختلف لوگوں کو کچھ فرق کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کی، اس مخاطب کی ضرورت کیا ہے، اس کو زیادہ کس چیز کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر دین تو ایک ہی ہے، دین ایک ہی رہنا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ناممکن ہے، نہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو لیکن لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے تو مبادی پہلے ہے، اور فضائل جو ہیں یا جو دینداری میں عبودیت میں ترقی کے جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہے وہ بندے کے ذوق پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ بندہ اپنی ہمت، اپنی طاقت اور اپنی شخصیت کے مطابق اس میں ترقی کرتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ عملی پہلوؤں میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے خدمت کے پہلوؤں میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، ایک آدمی عبادت کے ذوق و شوق والا ہوتا ہے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگ بنائی ہے، انسان طرح طرح کے ہیں، تو ان کو ہم فرائض بیان کریں گے، واجبات بیان کریں گے، جو محارم ہیں وہ بیان کریں گے، اور ساتھ ہی جو دین میں جیسے قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت واضح کر دیتا ہے ساری بات کو۔ قرآن مجید نے احکام کی صورت میں چیزیں جو بیان کی ہیں وہ الگ ہیں، اور جن چیزوں کو بیان کیا ہے کہ مومن یہ ہوتے ہیں، مومن یہ کرتے ہیں، مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے، ان کو الگ بیان کیا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ اس میں حکمت یہی ہے کہ بندہ اپنے شخصیت کے مطابق جو رنگ اختیار کرے گا وہ کرے گا۔ البتہ جو دین ہے، دین کے جو اوامر و نواہی ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ تو جیسے ہم اپنی شخصیت میں، تمام انسان اپنی شخصیات میں کچھ چیزوں کو سب شیئر کرتے ہیں، سب میں وہ یکساں پائی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ انفرادی ہوتی ہیں۔ تو دین میں بھی وہ دین بھی بیان ہوگا اور اسی کی دعوت دی جائے گی جس کو سب شیئر کرتے ہیں، جس کو سب نے جس پر عمل کرنا ہے۔ البتہ
جو انفرادی پہلو ہیں دین میں آگے بڑھنے کے، عبودیت میں آگے بڑھنے کے، ذوق و شوق کے مختلف جو رنگ ہیں، اس میں اس کو اس طرح دعوت کا موضوع نہیں بنانا چاہیے جس طرح بعض علماء ہمیں بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کو اس میں دقت نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارہا فرمایا ہے، متعدد روایات ہیں کہ لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو دین ہے وہ متوازن ترین بات ہے، اس میں ایسا کوئی پہلو یعنی اس کا رخ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ تو اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ تو وہ عملی دین ہے، وہ عقائد ہیں، اس میں اخلاقی احکام ہیں، وہ سب جو ہیں سب انسانوں کو ہم بتا سکتے ہیں، وہ ان پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اس میں ان کے لیے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ تم نے ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اور یہ شہادت کا لفظ بولا ہے۔ شہادت کا لفظ جو ہے یہ ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے، وہ یہ کہ اسلام کا اقرار برملا ہوگا، یعنی جو شخص بھی مسلمان ہے، اس نے ایمان کو قبول کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھی بتائے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ بعض صورتیں ایسی پیدا ہو جائیں کسی علاقے میں کہ لوگوں کو اپنا ایمان ظاہر کرنے میں تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو وہ تو عذر کی بات ہے کہ وہاں معذوری ہے، لیکن معمول کے حالات میں انسان کو اپنا عقیدہ اور اپنا تعارف جو ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کروانا چاہیے، اور اس کا جو عقیدہ ہے اس کو اظہار اور اقرار برملا کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات میں نے پچھلی بار بھی عرض کی تھی، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ دونوں جو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ میری پوری زندگی کو ایک عنوان دیتے ہیں، ایک لیبل لگاتے ہیں میرے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عبودیت کے پہلو سے کسی اور کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گا، میں ابدیت میری وہ خالص رہے گی اللہ کے لیے، میں اسی کا عبد بن کر جیوں گا، اور اس معاملے میں کسی اور کی طرف رخ نہیں کروں گا، کسی اور کو اس میں شامل نہیں کروں گا۔ اور یہ دوسری بات یہ کہ دین میں کہاں سے لوں گا؟ تو آپ دیکھیں یہ ہم سب کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہی دین کا ماخذ ہیں، انہی سے دین لیا جائے گا، اور ان کے علاوہ کسی سے دین نہیں لیا جائے گا۔ لیکن جب ہم فرقوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فرقہ وجود ہی اس وقت آتا ہے، وجود ہی میں اس وقت آتا ہے جب کوئی عالم دین، کوئی دینی شخصیت کوئی ایسی چیز جاری کر دیتی ہے کہ جو رسول اللہ کے دین میں نہیں پائی جاتی، اور یہ گروہ یا یہ فرقہ اس بات کو اسی طرح اختیار کر لیتا ہے، اپنا لیتا ہے جیسے دین کے احکام کو اپنانا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو شناخت قائم کرنے کا عمل ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید جن دو گروہوں سے مخاطب ہے عرب میں، مذہبی گروہ نصارہ اور یہودی، ان کے ہاں فرقے پائے جاتے تھے، تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو فرقہ پرستی ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ بغیم بینہم سے کے لفظ سے کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا جذبہ۔ تو یہ جو مقابلے میں کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں جو کسی مذہبی گروہ کی شناخت بن جاتی ہیں، اور وہ اس کو اصل دین کی جگہ پر اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔
تو یہ چیز جو ہے اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. یعنی ہمیں یہ بات زور سے اور اصرار سے بتانی چاہیے، کہنی چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ کسی بھی چیز کو دین کے طور پر اختیار کریں تو اس میں اس کا اہتمام کریں کہ وہ صرف اسی چیز کو اللہ کا دین مانیں گے جس کا بیان، جس کا اجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہو، اور جس بات کا بیان یا اجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا وہ اس کو دین کے طور پر ہم اختیار نہیں کریں گے. وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے لیکن وہ دین اسلام نہیں ہو سکتا. تو یہ بات جو ہے یہ بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ میں یہ اقرار کروں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنْ ہم اطاعوا لذالک، اگر وہ اس بات کو مان لیں، ظاہر ہے وہ ایک دوسرے مذہب کا حامل گروہ ہے اور وہ اپنے دین پر کھڑے ہیں. اور یہ بات ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ ہر زمانے میں جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، گروہ ہوتے ہیں، امتیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں بڑی تعداد تو ایسی نظر آتی ہے کہ جو اپنے دین سے نام کے تعلق میں جی رہی ہوتی ہے. وہ ہمیں ہر مذہب میں ایسے لوگ نظر آئے، تو مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مسلمان ہونا صرف رسمی ہے. وہ چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، تو وہ اپنے آپ کا تعارف بھی مسلمان کی حیثیت سے کرواتے ہیں، لیکن ان کا اپنے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کو بڑا اچھا بیان کیا جا سکتا ہے کلچرل اسلام. یعنی میں جس کلچر میں جیتا ہوں، جیسے میں اپنے علاقے کا لباس پہنتا ہوں، اپنے علاقے کی زبان بولتا ہوں، اپنے علاقے کے کھانے کھاتا ہوں، تو اسی طرح میں اپنے علاقے کے مذہب پر بھی ہوں. میں اس کے جو تقریبات ہیں، جیسے عیدیں آتی ہیں تو عید بھی مناؤں گا، اور قربانی آئے گی تو قربانی بھی ہو سکتا ہے میں کر لوں، لیکن باقی میرا دین سے کوئی شعوری یا عملی تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوتا. اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر مذہب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مذہب کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اس کو بڑی شدت کے ساتھ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی سمجھ اور اپنے علم کے مطابق وہ اس کے تقاضے پورے کرنے کا عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک تعداد ہوتی ہے، یہ قلیل ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، ہر مذہب میں ہوتی ہے. نصارہ کے ہاں قرآن مجید نے جب نصارہ کا ذکر آیا تو بعض ان کے محاسن بیان کیے ہیں، جیسے ان کے ہاں نرمی پائی جاتی ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں بھی قرآن مجید نے بیان کی ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آپ نے جا کے یمن میں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان کو دین کا عملی جو چیزیں ہیں وہ بتانی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ لوگ پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں. دین جو ہے وہ دو چیزوں کو درست کرتا ہے، اور دونوں کو درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم دین میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ دونوں چیزوں کو اپنے اندر ٹھیک کریں گے، ایک ہمارا علم اور ایک ہمارا عمل. یعنی علم و عمل کی اصلاح، علم و عمل کو صحیح خطوط پر استوار کرنا، اور علم و عمل کو میں جو خامیاں یا غلطیاں یا کوتاہیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کرنا. تو یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسی کی تلقین کی کہ آپ نے جا کے لوگوں کو ان کے علم کو ٹھیک کرنا ہے. علم یعنی ایمان کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول، کیونکہ جو دین کے دوسرے پہلو ہیں ایمانیات کے، وہ نصارہ کے ہاں موجود ہیں. وہ آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں، اور وہ نصارہ کے بارے میں یہ بات بھی بعض کتابوں سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ہاں شریعت پر عمل کا پہلو بھی موجود تھا. تو فرمایا کہ ان کو یہ پہلے یہ بات بتانا، اگر وہ یہ بات مان لیں، اس کو اختیار کر لیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، تو پھر ان کو کیا کہنا ہے؟ پھر ان کو بتاؤ
ان کو آگاہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں، ہر دن اور رات میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر جو دین کے بنیادی ترین احکام ہیں ان میں سے ایک حکم کو بتایا کہ ان کو بتاؤ، اور اگر وہ اس کو اختیار کر لیں یعنی وہ نماز پڑھنے لگ جائے، تو پھر کہا کہ پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خیرات فرض کی ہے جو ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو لوٹائی جائے گی۔ یہ اس جملے کو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا بڑا حکم ہے اس کو بیان کیا۔ یہ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احکام کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں وہ حضرت معاذ کو کچھ چیزیں واضح کی ہیں، اور ان کا اس طرح دین سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ یہ دین سے براہ راست متعلق ہے۔ یہاں بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں احکام بیان کیے قرآن مجید نے، میں پچھلی بار بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید عام طور پر جو آخرت کی کامیابی کا معیار بیان کرتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح سے بیان کرتا ہے۔ جہاں ذرا اس کو کھولا ہے وہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور مزید کہیں بیان کیا ہے تو ایک آدھ چیز اور اس میں اضافہ کر دیا، جیسے سورہ عصر میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کو قرآن مجید کے ان بیانات کی روشنی میں اس کے مرکزی جو پہلو ہیں ان کو سمجھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک بڑا عنوان ہے، اور عمل صالح میں سب سے بنیادی حیثیت 2 اعمال کو حاصل ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ مولانا اصلاحی نے تدبر قرآن میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ ایک طرف خدا سے تعلق اس کے لیے نماز، اور دوسری طرف انسانوں سے تعلق اس کے لیے خیرات یا زکوٰۃ۔ یہاں صدقہ کا لفظ آیا ہے، اور عربی زبان میں صدقہ کا لفظ اور خیرات کا لفظ اور اسی طرح زکوٰۃ کا لفظ یہ ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں، اور وہ معنی یہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 2 دائرے ہیں۔ ایک دائرہ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا یہ ہے کہ میں اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد، اپنے علاقے میں جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر اپنا مال خرچ کروں، اور دوسرا یہ کہ کوئی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے تو میں اس میں اپنا تعاون پیش کروں۔ دونوں جو اخراجات ہیں یہ فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے یعنی اس کو اختیار کرنا اصل میں جو یعنی دین کے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں انسانوں سے تعلق بن جاتا ہے۔ جب ہم دین کی جو خدمت کے کام ہو رہے ہوتے ہیں ان میں روپے اپنے دیتے ہیں، اپنا مال اپنی کمائی میں سے دیتے ہیں، تو وہ بھی اصل میں انسانوں کی ہدایت کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اور جو اب ہم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو وہ تو براہ راست اس انسان کی خدمت ہو گئی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کو بنیادی ترین احکام کی حیثیت حاصل ہے قرآن مجید سے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی طرح بیان کیا۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن مجید ہی سے دین کو انہوں نے سمجھا ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمجھ ہے وہ کس اعلیٰ درجے کی ہے، اور ہمیں بڑی مدد ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کہ ہمارا جو فہم قرآن ہے اس کے بارے میں ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کو اسی طرح بیان کیا ہے، ہم بھی قرآن مجید سے
یہی بات سمجھے۔ تو حضور نے ان کو دو اس کا مطلب پھر نہیں ہے کہ حضرت جو معاذ ہیں وہ لوگوں کو اور دین نہیں بتائیں گے۔ ظاہر ہے اگر کوئی نکاح کا مسئلہ آ جائے گا، طلاق کا مسئلہ آ جائے گا، وراثت کا مسئلہ آ جائے گا تو وہ بھی بیان کریں گے، لیکن جو ان کو کام کرنا ہے اور جس چیز کو انہوں نے لوگوں کو ان کو بتانا ہے کہ ان کے لیے اس کو کرنا لازم ہے، اس میں بنیادی ترین احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ بات جو کہی گئی کہ یہ جو فرض صدقہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پر لوگ صدقہ کا لفظ جس معنی بولتے ہیں وہ یہاں کے یعنی بر صغیر کی چیز ہے۔ عربی زبان میں صدقہ کا لفظ اس معنی میں نہیں بولا جاتا جس معنی میں ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ صدقہ کا لفظ ہمارے ہاں بولتے ہیں اس معنی میں کہ کوئی روپے یا کوئی چیز اس طرح دی جائے کہ اس کے دینے سے کسی مصیبت کو ٹالا جا سکے، تو اس کے لیے گوشت بھی اور دالیں بھی اور اسی طرح روپے بھی دینے کا عمل ہے، اور اس کے بارے میں یہ تصور بھی ہے کہ کس کو دیا جا سکتا ہے کس کو نہیں دیا جا۔ یہ خیر بحث زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کس کو نہیں دیا۔ پچھلی بار ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی۔ تو میں یہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صدقہ کا لفظ ہے اللہ عربی زبان میں اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنا، اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا لفظ صرف اس فرض کے لیے بولا جاتا ہے جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اصطلاح بن گئی ہے۔ عام خیرات کے لیے ہم خیرات کا لفظ بولتے ہیں، تو لیکن یہاں تو فرض کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرض کیا تمہارے اوپر ایک صدقہ جو تم سے لیا جائے گا اور تمہارے فقراء کو لوٹایا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہے کہ جو قرآن مجید نے جو زکوٰۃ ہے اور اسی طرح جو خیرات ہے اس کو بتایا ہے کہ یہ کہاں کہاں خرچ کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ کہ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے مدینے سے کہ میں جو کچھ ہو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یمن میں بھیجا ہے تو ان کو بھی کہا کہ زکوٰۃ جمع کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے، اور اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ وہاں جمع کریں گے، جو بھی مسلمان ہوں گے ان سے یہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ لیں گے۔ لیکن یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے کوئی بھی گورنر جو زکوٰۃ لے رہا ہے، یہ زکوٰۃ اس نے اپنے گھر میں نہیں لے کے جانی، یہ اس نے اپنی جائیداد اور اپنی پراپرٹی نہیں بنانی یا اپنا مال نہیں بنانا، اس سے اس کے گھر میں سونا چاندی نہیں جمع ہوگا، یہ اسی سوسائٹی پر خرچ کیا جائے گا، اور اس سوسائٹی میں بطور خاص ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا کہ جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ تو یہ اس کی جو یعنی زکوٰۃ لینے کا جو عمل ہے اس کی جو نوعیت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف فقیروں ہی کو دیا جائے گا، فقراء ہی کو دیا جائے گا۔ قرآن مجید نے اس کی جو مدات بیان کر دی ہیں وہ سب پیش نظر ہیں۔ یہ بیان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ چونکہ وہ ایک ایسے جگہ جا رہے ہیں جہاں لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، تو ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کا تصور پیدا نہ ہو کہ یہ مسلمان حکمران بھی اسی طرح کے حکمران ہیں جیسے دنیا کے حکمران ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور طرح طرح کے ٹیکس لگاتے ہیں اور اپنے محل اور اپنی کوٹھیاں اور اپنی جائیدادیں بناتے رہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کو کی نفی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ نہیں، یہ روپیہ جو ہے یہ اکٹھا تو کیا جائے گا، لیا جائے گا، لیکن یہ تمہارے ہی ضرورت مندوں پر صرف کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جو بعض لوگوں نے لیا کہ جس علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کی جائے گی اسی علاقے میں وہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ نہیں، وہ ایک اجتماعی نظام بنایا جا سکتا ہے اور اس میں پیسے
دیے جا سکتے ہیں۔ پیش نظر یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ لوگوں پر واضح رہے کہ اسلامی حکمران اس طرح کا حکمران نہیں ہوتا جیسے کہ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے حکمران ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ اس میں اگرچہ بیان نہیں ہوا، نہ اس حدیث کا اس نقطے سے کوئی تعلق ہے، لیکن ہماری ایک تہذیبی روایت ہے مسلمانوں کی، وہ یہ کہ جب کوئی اچھا حکمران آتا ہے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب حکمران بنے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں بڑے اصرار کے ساتھ اور بڑی تکرار کے ساتھ، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب ایک صالح حکمران ہوگا تو وہ ایسے اقدامات کرے گا جس کے نتیجے میں عمومی طور پر لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اس طرح کی محتاجی نہیں رہتی کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی کسی کی مدد کے محتاج ہوں۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا مقصد یہ ہے کہ جو محتاج ہیں ان کے حالات زندگی کو بہتر کیا جائے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی ہمیں معلوم رہنی چاہیے، کیونکہ میں اس پر جب بھی سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ریاستیں ہیں وہ جو جس طرح کر رہی ہیں، تو اس ہمارے ہاں معیشت کی ترقی کو ہدف بنایا جاتا ہے، شہروں کی ترقی کو ہدف بنایا جاتا ہے، شہری سہولتوں کی ترقی کو ہدف بنایا جاتا ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ اوجھل ہو جاتا ہے نگاہوں سے، اور اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، اگرچہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کو۔ اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں غربت کی لکیر کے نیچے کتنی بڑی آبادی رہتی ہے، اس میں 40 سے 60% تک کے دعوے اور بیانات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو یہ بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ لوگ اور یہ جو ہمارے ہاں معیار ہے غربت کا وہ بہت ہی منیمم رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک مطلب ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ روپے استعمال ہونے چاہیے، ترجیح اس بات کی معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر کہا کہ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں، یعنی وہ سال میں ایک بار زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو پھر تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ اگلی جو باتیں ہیں وہ حضرت معاذ کو کہی گئی ہیں، ایاک وکرائم اموالہم۔ دیکھیں جب ہم جو ٹیکسیشن ہوتی ہے نافذ ہوتی ہے، تو اب تو خیر ہمیں بڑی مختلف صورتحال ہے کہ یہ سارا کام کرنسی میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جو یہاں پیدا ہوتا ہے، جو پرانا ہمارا زمانہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں حضرت معاذ کو کہ جانوروں میں سے زکوٰۃ لینی ہے، اسی طرح سونے چاندی پر زکوٰۃ لینی ہے، تجارت پر زکوٰۃ لینی ہے، پیداوار پر زکوٰۃ دینی ہے، عشر لینا ہے، نصف عشر لینا ہے، تو اس میں لوگوں کا بہترین مال لے لیا جائے۔ حکومت ظاہر ہے اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، تو وہ لوگوں کے پاس لینے جائے گی تو وہ بہترین مال لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ تم لوگوں کا بہترین مال لو، جانور لو تو وہ بھی سب سے بہترین اس کے لے لو، اسی طرح اموال لو، پیداوار لو تو وہ بھی سب سے بہترین لے لو۔ تو اس سے اپنے آپ کو، یعنی یہ نہ کرنا کہ تم جب زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ، جب عشر لینے کے لیے جاؤ، تو لوگوں سے ان کا بہترین مال لے لو اور کمتر مال ان کے پاس رہنے دو۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، تو یہ ظاہر ہے حکمرانوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ بعض اوقات، ہمارے ہاں بھی ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ
قوم کے مفاد میں، یا ریاستیں جو ہیں وہ ایک قربان گاہ بن جاتی ہیں انسانوں کے لیے، کہ وہ ریاستی اہداف کی خاطر انسانوں کی جان و مال کو کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو یہ بات جو ہے یہ بہت ضروری بات ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی بھی صورت میں کسی انسان کے جان اور مال اور آبرو کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ بات جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی دعا سے بچو، بد دعا سے بچو، کہ وہ اللہ کو کہ حضور، ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح ظلم ہوتا ہے وہ بد دعائیں دیتے ہیں حکمرانوں کو، وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اور ان کے شر سے بچنے کی پناہ مانگتے ہیں اور ان کو سزا دینے کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو فرمایا کہ نہیں، تم حکمران بن کے جا رہے ہو، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارے ہاتھوں سے ایسا کوئی اقدام نہ ہو کہ کسی کے ساتھ حق تلفی ہو جائے۔ اور یہ مظلوم کا جو لفظ ہے وہ تینوں دائروں میں اس کا اطلاق ہوگا، کسی کے جان کو ہدف بنایا، کسی کے مال کو ہدف بنایا ناحق، اور کسی کی آبرو کو ہدف بنایا ناحق۔ تو یہ کام تمہیں نہیں کرنا۔ اور جو تنبیہ کی وہ یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، جب بد دعا کوئی کرتا ہے تو وہ سیدھی پہنچتی ہے۔ ویسے تو تمام دعائیں، تمام اللہ کو پکارنے کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، اللہ سن رہا ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ جب کسی مظلوم کی آہ ان تک پہنچتی ہے تو وہ اس کو خصوصی اہمیت دے کر اس کو سنتے ہیں اور اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے بڑی خوبصورت روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گورنر کو کتنی بنیادی باتیں بتائیں اور کتنی اچھی نصیحتیں کی کہ اس کو کس طرح کا حکمران ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ طالب صاحب، یہ جو ریاست سے متعلق احکامات ہیں، اس میں زکوٰۃ ہے، اور بعض لوگ تو نماز کا نظام اس کو بھی لاتے ہیں، اور حدود و تعزیرات ہیں اس میں، تو یہ ساری کی ساری مطلب پہلی تو بات سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست کیا اس کو کہیں گے جو مسلمانوں کی حکومت ہو، جہاں پر اکثریت بھی مسلمانوں کی ہو اور پارلیمنٹ بھی اکثریت مسلمانوں کی ہو، اور جو اس کے ارباب حل و عقد ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ وہ اسلام ہی کو اپنا دین مانتے ہیں۔ تو ان میں سے کون کون سی چیزیں لازم ہیں کہ وہ اس ریاست میں ایک نظام کے طور پہ نافذ کریں گے؟ اس میں نا ہمارے ہاں دو نقطہ نظر بہت زیادہ غالب ہے، ایک دیوبندی نقطہ نظر ہے اور ایک جماعت اسلامی کا نقطہ نظر ہے۔ لیکن عملاً اگرچہ اس میں فرق ہے دونوں نقطہ نظر میں، عملاً جو مطالبہ رہ گیا ہے وہ یہ کہ شریعت نافذ ہو، اس کے علاوہ اور کوئی تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے یہ گفتگو کی ہے، یہ سوال کیا ہے کہ بھئی اسلامی نظام ہے کیا؟ تو وہ ہر پھر کے بات یہی آتی ہے کہ دین کے احکام نافذ ہو جائیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بھئی کون سی چیزیں نافذ کی جائیں گی، کون سی نہیں نافذ کی جائیں گی، یہ جو اس میں جو دین کے وہ تمام احکام نافذ کیے جائیں گے جو دین کے احکام ہیں، اور اس میں ظاہر ہے اگر کوئی فرق ہوگا تو وہ یہ کہ علماء میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی اختلاف ہوگا تو وہ فیصلہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کر دے گی کہ وہ کس چیز کو دین کے طور پر لیتی ہے، کس چیز کو نہیں لیتی۔ یہ بات جو آپ نے کہی ہے وہ استاد محترم نے اس معاملے میں
ایک نقطہ نظر اختیار کیا ہے، اور وہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان بھی کر دیا ہے کہ اجتماعی سطح پر دین کے کیا مطالبات ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے. تو یہ تقسیم جو ہے یہ ان کے ہاں ہے. ہمارے جو روایتی علماء ہیں اور اسی طرح جماعت اسلامی کے لوگ بھی، ان کے ہاں اس طرح کا فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو دین ہے اپنے تمام اجزاء سمیت جو بھی اجتماع سے متعلق اجتماعی احکام ہیں وہ سب نافذ کیے جائیں گے، اور ان پر تعزیر کا حق بھی مانتے ہیں، سزا بھی دے سکتی ہے حکومت. مطلب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ لی جائے اور نماز کا نظام قائم کیا جائے گا، مسجدیں بنائی جائیں گی، لیکن زبردستی بھی کی جائے گی کہ لوگ نماز پڑھیں. اس میں یہ شاید جواب نہ دیں کہ زبردستی کی جائے گی، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ یہ نظام بنایا جائے گا. اس کو تو خیر غامدی صاحب نے بیان کیا کہ مسجدوں کا اہتمام، نماز کا اہتمام، اور وہ صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ بھئی جو عیدین کی نمازیں ہیں اور جمعہ کی نمازیں ہیں یہ حکمران یا گورنرز پڑھائیں، یعنی جو بھی علاقے کا حکمران ہے، اصطلاح تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ کہ کیا اس پر کوئی سزا بھی دینے کا ان کو حق حاصل ہے، تو اس میں ظاہر ہے مختلف آراء ہو سکتی ہیں. عمومی رجحان اب ویسے سزا دینے کی بات کرنے کا نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اس کی جو شرح ہے اس میں کوئی حکومت کی تبدیلی کر سکتی ہے؟ حکومت پہ کوئی افتادہ پڑی ہے، مسئلہ بن گیا ہے، اس کا مطلب نہیں، یہاں تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا اگر نظام نہیں چل رہا اس اویلیبل ریسورسز سے، تو وہ فنڈ ریزنگ کے لیے اپیل کر سکتی زکوٰۃ کی شرح یہی ہے. ہے. اس میں نہیں، میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. وہ جو حضور نے کر دی ہے وہ وہی ابدی ہے. اور اس کے علاوہ صرف اپیل ہی کر سکتی ہے. اپیل بھی غامدی صاحب نے تو خیر رائے دے دی ہے. ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ نہیں، وہ ٹیکسیشن بھی کر سکتی ہے، انہوں نے رائے دے دی. اور حدود و تعزیرات، چوری کی سزا، زنا کی سزا، قذف کی سزا، ظاہر ہے دین کی سزائیں تو یہی ہیں، اگر وہ قانون بنایا جائے گا تو وہ نافذ بھی ہو جائیں گی. یہ مطلب نافذ کرنی پڑیں گی. یہ حکمران جو ہے وہ اگر نہیں کرتے تو اللہ کے حضور یہ جواب دہ ہوں گے، جواب دے ہوں. اور عوام بھی اس معاملے میں پورے تعاون کے جو ہیں. ہاں، اس میں صرف یہ ہے کہ یہ سزا دینے کی شرائط کیا ہے، اس میں ظاہر ہے گفتگو ہوگی. وہ غامدی صاحب نے بھی کی ہے اس کے اوپر کہ بھئی کس صورت میں یہ، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، غامدی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں. یہ ایک نقطہ ہے اس میں کہ بھئی نافذ کس صورت میں ہوگی. یہ ویسے اگر اللہ کرے یہ مسلمانوں کو فار ایگزامپل آج کے دور میں کسی ایک خطے میں کسی بھی قوم کو یہ اقتدار مل جاتا ہے جیسے افغانستان میں ہے، تو اس کی کوئی بہتر شکل بھی ہو سکتی ہے. مطلب جس جو تھوڑے سے ماڈریٹ کنٹریز ہیں، مطلب تو کیا ہمارا جو دین کا علم ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ موجودہ زمانے کے تمام تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اس طرح کی اسلامی حکومت کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، ہمارے ہاں جتنا بھی علمی کام اس کے اوپر ہوا ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. اس کو امپلیمنٹ مشکل ہو سکے وہ. مطلب یہ کہ جب یہ موقع آئے گا تو بہت سارا کام کرنا پڑے گا. نہیں تو وہ موقع کا انتظار کون کر رہا ہے؟ وہ تو آپ نے ایک امکان کو بیان کیا نا کہ بھی اگر کہیں مسلمانوں کو یہ اختیار مل جائے تو وہ پھر کیا کریں گے. دیکھیں، افغانستان ہمارے سامنے ہے، ایران ہمارے سامنے ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں شریعت نافذ کی جاتی ہے، تو وہ اپنے پرانے فہم کو نافذ کر رہے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہے، خاص طور پر دیوبندی علماء کا، کہ کسی نئے اجتہاد کی اصلاً ضرورت نہیں ہے اس باب میں. سوال یہ ہے کہ جب میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو ظاہر ہے ریاست کے متعلق تمام چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں.
تو اس وقت دوسرے مخاطب کو کنونس کرنا اصل میں یہی ہے کہ میں اس نظام کی جو اقلیت ہے، جو اس کی اندر جو حکمت ہے، اس کو بھی تو ثابت کروں کہ ہاں یہ نظام اس نظام سے بہتر ہے جس کو تم اختیار کیے ہوئے ہو اور جس کی تم دعوت دے رہے ہو. تو مطلب زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ ٹیکس سے بہتر ہے، اور جو حدود تعزیرات ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ ان تمام سزاؤں سے بہتر ہیں جو جدید دنیا نے اختیار کی. ہاں اس میں جو مشکل ہے نا، ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس میں جو مشکل ہے نا وہ یہ کہ ہمارے پاس جو بھی بیانات موجود ہیں، اس میں ظاہر لوگوں نے کام کیا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، اور اس کی برتری بھی وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے جو اسلامی احکام ہیں ان کی بھی. لیکن جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ کیا کوئی معیشت کا نظام ہم تجویز کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اس وقت تک جو بھی عملاً ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو معیشت کا نظام نافذ ہے اس میں اگر اسلام کے خلاف کوئی چیز ہے تو اس کی نشاندہی کر دی جائے. تو آپ جو اس بات کر رہے ہیں نا، یہ جو اقلیت والی بات ہے کہ ہم اس کی تو وہ ہمیں تو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارا نظام معیشت یہ ہے، جیسے مارکس نے کیا ہے. مارکس نے جو ایک پورا نظام تجویز کیا سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں، کیپٹلزم کے مقابلے میں، تو اس طرح کی جو کاوشیں ہیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہیں. ہوئی ہیں کافی، ایسا نہیں کہ وہ کاوشیں نہیں ہوئی ہیں وہ، لیکن وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہیں. وہ تھیریٹیکل بھی ہیں اور بہت سارے سوالوں کے جواب بھی موجود نہیں ہیں ابھی تک. میرا ذاتی خیال ویسے یہ ہے کہ انٹل اینڈ انلیس کہ ہم کسی خطے میں یہ اس کو باقاعدہ نافذ کر کے دکھا دیں، اور وہ بھی ایک خاص تدریج سے ہوگا. ظاہرہ پہلے دن تو نہیں ہوگا. اگر آج پاکستان میں بھی ہم فیصلہ کر لیں اور پنجاب میں بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم شریعت کے احکامات کو یہاں پر بالآخر نافذ کریں گے، تو ظاہرہ بینک پہلے دن ختم نہیں ہو جائے گا، ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح انشورنس پہلے دن ختم نہیں ہو جائے گی، قرضوں کا نظام پہلے دن میں ختم نہیں ہو جائے گا، ٹیکسیشن کا نظام پہلے دن ختم نہیں ہو جائے گا. تو بڑی ہی تدریج سے یہ سارا کچھ ہوگا، اور اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ تھوڑا وقت لگے گا. اس کو ایسے سمجھنا ہو نا کہ بھی اس میں مسائل کیا ہیں، تو ہمیں اپنے بادشاہوں کے نظام کو دیکھنا چاہیے. بادشاہ سارے مسلمان تھے، تو اب وہاں دیکھ لیں وہاں جو اجتماعی دین ہے وہ کس طرح اس پر عمل ہوا ہے. بہت سارے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں کہ بھئی جب میدان میں جب جاتے ہیں تو وہاں کیا مسائل پیش آتے ہیں. یہ ویسے سعودی عرب وغیرہ میں فار ایگزامپل یہ چلیں، یہ تو وہ سر قلم تو کر دیتے ہیں، کسی کو پھانسی وانسی ہو یہ ہاتھ واتھ کاٹنے کی سزا بھی وہاں نافذ ہوتی ہے. اچھا، سنا نہیں کبھی ویسے، مطلب کہ مثال. ہاں نہیں، وہاں ہیں لوگ، وہاں ملتے ہیں لوگ جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں ملتے ہیں، ظاہر کم ہوں گے لیکن یہ کہ ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے. مجھے بتایا کسی نے کہ بھئی وہاں لوگ جو ہیں وہ کیا طریقے اختیار کرتے ہیں جن کے ہاتھ وغیرہ کٹے ہوتے ہیں کہ بھئی عام لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مجھے سزا ہوئی. ان کی جو عدالتیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کو رکھتی ہیں بروئے کار کے یہ انتہائی سزائیں ہیں، اور اس میں مجرم کے پاس یا ملزم کے پاس کیا جسٹیفیکیشنز ہیں اور کیا حالات ہیں، اور یہ سارا کچھ. وہ ہمارے فقہا نے جو بحثیں کی ہوئی ہیں وہ ان کے ہاں موجود ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے، سامنے رکھا جاتا ہے. ہمارے فقہا نے بھی اس پر کافی کام کیا ہوا ہے کہ گواہی کس طرح مانی جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب چیزیں نافذ ہوتی ہیں. یہ ذرا چونکہ اہل حدیث ہیں تو ان کے ہاں اس طرح کا نہیں ہے جیسے احناف کے ہاں تو بہت تفصیلی ہے نا. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ احناف نے حکومت کی ہے 600-700 سال بہت بڑے علاقوں پر، تو اس لیے ان کے قضات نے بہت ساری چیزیں عملاً مسئلے پیش آئے تو ان کو متعین بھی کیا ہوا، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں. یہ ویسے اس وقت بھی مطلب کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ نے وراثت کے بارے میں کچھ احکامات دیے ہیں، وراثت کی تقسیم کے بارے میں، خاص طور پہ اس میں جو عورتوں کے کو وراثت ملنے کے بارے، یہ کل یا پرسوں فیصلہ دیا کسی کورٹ نے. تو ظاہرہ اس میں وہ پھر ساری وہ مطلب اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لیتے ہیں، یا مطلب کیسے وہ جج جو ہے وہ ساری چیزیں یہ کرتا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی وہ رائے لے سکتے ہیں اور وہ علماء کو بھی بلا لیتے ہیں. عدالت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ایکسپرٹ ہے اس کی رائے لے،
تو وہ ڈاکٹروں کو بھی بلا لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو میڈیکل کے اسپیشلسٹ، معیشت کے اسپیشلسٹ، ان کو بھی بلا کے ان سے. لیکن اس بارے میں کہ دین کا نقطہ نظر اس بارے میں کیا ہے، یہ جج فیصلہ کرے گا؟ نہیں، جج نے تو قضیے کا فیصلہ کرنا ہے، وہ دین کا فیصلہ تھوڑی کر رہا ہے، وہ ایکسپرٹ کی رائے لے لے گا. نہیں، ایک خاتون چلی گئی ہے جی کہ مجھے وراثت میں میرے حق نہیں دیا گیا، تو اب اس کی یا تقسیم کار کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے. چلیں اختلاف تو ہو سکتا ہے، وہ تو کسی ایک کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. تو مطلب جج یہ لوگوں کی بات سن کے اب کہ کہے گا کہ نہیں جی اس کو تقسیم کیا جائے. ہاں، ہمارے جج جو ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو قانون دیا ہوا ہے اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور فرقوں میں ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ بھی شیعہ ہے تو شیعہ فقہ نافذ ہوگی، حنفی ہے تو حنفی فقہ نافذ ہوگی. تو وہ تو اس بندے کو دیکھیں گے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، ایکسپرٹ کی رائے لے لیں. السلام علیکم جی. اچھا، اس یہ آپ نے جی بات کی کہ ریاست کی سطح پہ جو ہے نا دینی یہ احکامات نافذ کرنے کے لیے اتنا نہیں کیا گیا کام. تو جی اس کا سبب جی کیا ہے؟ چونکہ ظاہر میں تو بڑی ویسے لگتی تو اہم ہے یہ چیز کہ ریاستی سطح پہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ دین کے جو ہے یہ احکامات نافذ اور رائج ہوں. اس کی وجہ گیپ ہے نا، یعنی ہم غلامی میں چلے گئے تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. پہلے تو نافذ ہی تھے، ہماری جو بادشاہوں کی حکومتیں ہیں وہاں اسلامی شریعت ہی نافذ تھی، جتنی ہو سکتی تھی نافذ کرتے رہتے تھے. جب انگریزوں کی حکومتیں مختلف جگہوں پر قائم ہو گئیں اس میں پھر یہ گیپ آیا ہے، خاص طور پر بر صغیر جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو انہوں نے پورے ہندوستان پر کوئی 100 سال حکومت کی ہے، ویسے کوئی 200-250 سال حکومت کی ہے. بنگال تو 200 سال کے قریب غلامی میں رہا ہے. یعنی پھر یہ سمجھا جائے کہ کام تو ہوا ہے لیکن اس کو نہ اس پہ عمل نہیں ہوا، یعنی کام تو ہوا ہے پر یعنی اصل چیز ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے. اصل یہ ہے، اصل میں جو پرابلم پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ہمارے مغل حکومت کر رہے تھے، ہمارے خاندان غلامہ حکومت کر رہے تھے، وہاں عثمانی حکومت کر رہے تھے، تو ریاست کا کوئی نظام نہیں تھا. ریاست بادشاہ کے حکم کے تحت تھی اور ایک سادہ سا نظام تھا، قاضی مقرر کر دیے جاتے تھے فیصلے کرنے کے لیے، اور اس طرح کا کوئی دستور بنا کے، کوئی پارلیمنٹ بنا کے، کوئی عدالتیں اور عدالتوں کے خاص اختیار اور نظام، اس طرح کی کوئی چیز ہمارے ہاں موجود نہیں تھی. بادشاہ کی مرضی ہوتی تھی اور بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی، فلاں بادشاہ آیا تو اس نے یہ اقدامات کیے، اس کے نتیجے میں یہ بہتریاں حاصل ہو گئیں، یہ فائدے ہو گئے. تو اس طرح کا نظام ہمارے ہاں رہا ہے. تو اس وجہ سے جب انگریز یہاں سے یا فرانسیسی چھوڑ کے گئے جن علاقوں کو، انہوں نے ایک پورا نظام چھوڑا ترکے میں، وہ ایک فوج، ایک بیوروکریسی، ایک عدالتی نظام دے کے گئے. اب مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ اس نظام کے ساتھ اسلام کا جوڑ کیسے جوڑا جائے. تو یہ بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے. اب دیکھیں جو طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، تو انہوں نے وہ سارا جو ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا مجھے نہیں معلوم. میں اس لیے کہ نہیں کچھ کہہ سکتا کہ بھئی ان کے ہاں کوئی اس طرح کا جو نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، عدالتوں کا نظام ہے، اس کی کیا شکل کی ہے انہوں نے. تو اگر انہوں نے اسی طرح کا ڈھیلا ڈالا نظام بنا دیا جیسے کہ ہمارے بادشاہوں کا ہوتا تھا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قاضی صاحب اسلامی احکام نافذ کرتے رہیں گے. وہ تو داڑھی پر بھی، میں تو میرا بھائی جاتا تھا وہاں، کزن میرا، اس کا سکیلز کا کاروبار تھا. وہ جب پہلے طالبان کی حکومت تھی تو وہ کئی بار افغانستان گیا تو وہ میں اس کو دیکھتا تھا، داڑھی رکھی ہوئی ہے. میں کہا خیر ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھ لی ہے. تو کہتے نہیں میں افغانستان جانا ہے، تو وہاں پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں. تو میں ذرا داڑھی رکھ کے جا رہا ہوں. تو وہ 3-4 مہینے وہاں رہ کے آتا تھا. تو مختلف، تو یہ اس طرح کی چیزیں وہ ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کا نظام بھی وجود میں آ جاتا ہے. تو پرابلم پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش میں یہ ہے
کہ ایک پورا نظام ریاست ہے اور وہ سیکولر ہے، وہ نظریاتی نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے ساتھ جو نکاح ہے اسلام کا، اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. تو جی اس میں جی اب سوال یہ نا جی، جب اس پہ کام ہوا اور آپ نے کہا پہلے جو بادشاہ تھے ان میں یہی نظام رائج تھا جو کہ نا اسلامی ہے، تو اب سوال یہ کہ اس کو دوبارہ جب انگریز گیا ہے ادھر سے، تو مطلب یعنی اس ملک کی اگر بالفرض مثالیں، چونکہ ظاہر ہے پہلا حق اسی کا ہے، تو جب یہاں سے انگریز چھوڑ کے گیا تو اس نظام کو جو پہلے رائج تھا اس کو یہاں پہ رائج کیوں نہیں کیا گیا انگریز کے جانے کے بعد، بجائے کہ انگریز کے نظام کو ایز یعنی جس حال میں تھا اسی حال میں یہاں پر قبول بھی کیا گیا اور اب تک چل بھی رہا ہے وہ. آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ اب میں اپنے بچوں کی تعلیم دینی مدارس میں کراؤں؟ واپسی نہیں ہو سکتی. تاریخ جب آگے جاتی ہے تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا. جب اس طرح کے بڑے ادارے وجود میں آ جائیں تو وہ آپ کو کیسے واپس جانے دیں گے؟ آپ یہ دیکھیں، ہمارے ملک میں جمہوریت کو پوری خواہشہ انڈو کرنے کی نہیں کر پاتے. 3-4 مارشلہ لگے ہیں، واپس الیکشن پہ جانا پڑتا ہے. یہ تاریخ کا جبر ہے. تو تاریخ کے جبر کے خلاف نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. ہاں کوئی بڑا انقلابی پیدا ہو جائے اور وہ دنیا برباد کر دے، یہ والی بنی ہوئی ساری دنیا کو برباد کر دے، تو پھر اس کے امکانات پیدا ہو جائیں. جیسے افغانستان میں کیا طالبان نے، وہ اس طرح کی کوئی حادثہ ہو جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ رجسٹ کر پائیں گے. آپ دیکھیں سعودی عرب نہیں کر پایا، وہ مسلسل دھکیلے جا رہے ہیں ماڈرنزم کی طرف. جبر جو ہے وہ تاریخ کا جو پہیہ ہے اس کا جبر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، اس کی میں مثال دوں آپ کو کہ میں اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارے ہاں اس کی کلچرل بائنڈنگز ہیں اس شادی کرنے کے طریقے کی. تو کتنے ایک طریقوں کو میں اوائڈ کر لوں گا؟ نہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا. کرتے ہیں لوگ، دیوانے ہوتے ہیں، لیکن وہ دیوانے ہی ہوتے ہیں. جی ابھی آپ نے جماعت یہ اسلامی کی بات کی جی، تو اسی لحاظ سے جی ذہن میں جی آئی بات کہ ابھی چند دن کے بعد جی ان کا بہت بڑا لاہور میں یادگار کے مقام پہ نا جلسہ ان کا ہے 3 دن کا، اور اس میں شاید ملک بھر سے اور باہر سے بھی لوگوں کی شرکت، شاید 10 سے 20 لاکھ کا انہوں نے کہا ہے کہ شاید لوگ شامل ہوں، اور اس کا ٹاپک یہ ہے کہ نظام کو بدل دیا جائے انشاءاللہ جو ہے. تو اس میں آپ کی کیا ہے جی رائے ان کا اس وقت پہ یہ ٹائم پہ، یعنی 3 دن کا ان کا یہ نہ ہونا انشاءاللہ، اور اس میں ان کے ٹارگیٹس ہیں، اور ان کا کوئی یعنی جو انشاءاللہ جی عملی طور پہ فائدہ ہوئے گا، یا یہ وہی بیانات کی حد تک ہی ان کی یہ بات چیت رہے گی جیسا کہ عمومی طور پہ 80 سال میں یہاں پر ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں آپ ان پر کیوں اسے تبصرہ کروا رہے ہیں؟ وہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس کو بیان کریں گے، اور ان کی جو فالوئنگ ہے اس کا اظہار ہوگا وہاں، اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ کریں گے جو ان کی ایکٹیویٹی ہے. باقی رہ گئی سوسائٹی میں جو تبدیلی کا عمل ہے، اس کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹس چاہیے وہ ابھی ان کے حق میں پیدا نہیں ہوئی. جب پیدا ہو جائیں گی تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ کیا کریں گے. ابھی تو وہ دعوت ہی کی بات کریں گے اور دعوت دیں گے، ان کو دعوت دینی چاہیے. صرف یہ اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس سے ایک چیز کا اظہار ہوتا ہے،
وہ یہ کہ سوسائٹی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ان کی آواز کتنی طاقتور ہے، یہ کردار وہ ادا کریں گے۔ وہ جب ان کے لیے حالات پیدا ہو جائیں گے کوئی انقلاب آنے کے، تو وہ اس وقت پھر بات کریں گے کہ وہ کیا انقلاب ہوگا، کس طرح کا انقلاب ہوگا، کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ اور میں بار بار طالبان کا ذکر کر رہا ہوں، طالبان کی جو اقتدار ہے تو اس میں وہ کیا حاصل کر پائے ہیں، کیا کر پائے ہیں، اس کا ضرور مطالعہ ہونا چاہیے کہ بھئی جب اقتدار ملتا ہے علماء کو، وہاں علماء کو اقتدار ملا ہے نا، علماء کو اقتدار ملا ہے تو وہ اس اقتدار کو جب مینیفیسٹ کرتے ہیں تو ان کیا چیزیں ظہور میں آتی ہیں اور کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک بات میں عرض کروں، کسی شخص کا بہت با کردار ہونا یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، لیکن اس کے نتائج محدود ہوتے ہیں۔ جب کوئی چیز نظام میں تبدیل ہوگی، وہ اداروں میں تبدیل ہوگی، تو پھر کوئی مستقل نتائج پیدا ہوں گے۔ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے آدمی ہیں، بہت اعلیٰ آدمی ہیں، ان کی برکات ان کی حکومت تک رہی، وہ اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ نظام بادشاہی نظام تو بادشاہی نظام رہا، اور اگلا بادشاہ جو ہے بادشاہ تھا۔ اس وجہ سے یہ بہت اہم بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی قابل تعریف بات ہے کہ کوئی شخص بہت با کردار ہو، لیکن اس نے نظام کیا پیدا کر کے دیا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی جواب اس وقت موجود نہیں ہے اس سوال کا کہ اسلامی نظام کیا ہے۔ اس سوال کا کوئی جواب ہمارے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہر پھر کے جب میری گفتگو ہوتی ہے مختلف لوگوں سے تو شریعت نافذ کرنے کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس کہ شریعت نافذ ہو جائے۔ ہم اسی کو نظام سمجھتے ابھی تک، لیکن ریاست کا جو اس وقت ڈھانچہ ہے پوری دنیا میں، وہ اس کی وہ شکل ہے ہی نہیں۔ آپ معیشت کو اگر سمجھتے ہوں، تھوڑا سا پڑھیں اس کو، تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دولت کی جو حرکت ہے اس میں ریاست کیسے کردار ادا کرے گی، ریاست کا کردار کیا ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت امیروں ہی میں گردش کرتی رہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا سوال ہے، ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ یہ جواب نہیں دیا جا سکتا کہ جس زکوٰۃ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں ہوتا حل۔ پوری دنیا میں چیریٹی کا جتنا بھی کام ہوتا ہے، اس سے غربت کے خاتمے میں بہت محدود سطح پر مدد ملتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بینظیر انکم سپورٹ کا جو نظام چل رہا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کیا پاکستان میں غربت کے خاتمے میں اس کا رول کتنا ہے؟ تو یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور اس طرح کے اور سوالات بھی ہیں۔ ٹیکسیشن کا نظام، ٹیکسیشن کی ہوگی نہیں ہوگی، اس کے اوپر پابندی لگے گی کتنی لگے گی، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں دینا ہے۔ دیا ہوا لوگوں نے، علماء نے دیا ہوا۔ جب وہ رؤوف صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب ریاست بنے گی، کام شروع ہوگا، تو پھر بہت ساری چیزیں سیٹل ہوں گی۔ نظریاتی طور پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی، کہی جا سکتی۔ مطلب زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس سے بہتر نظام جو ہے وہ دنیا میں نہیں بن سکتا۔ آپ کے سارے ٹیکسز غلط ہیں، آپ کے سارے محکمے غلط ہیں، یہ ساری چیزیں مطلب تھیوریٹیکل باتیں ہی ہیں نا ساری کی ساری۔ کیسے مطلب میں کوئی بندہ ٹیکس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی سود کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی بینکنگ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ چلیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ بینکنگ کے بارے میں پوچھ رہا ہے جی کہ اس میں کیا حدود کیا ہیں، کہاں تک بندہ حلال چیزوں کی حد تک ہے اور کہاں یہ اس کے پاؤں رک جانے چاہیے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ دعویٰ کروں جناب ایک ممبر پہ بیٹھ کے، نہیں جی میرے پاس وہ نظام ہے اسلام نے دیا ہوا کہ وہ اگر میں نے زنبیل سے نکال لیا نا تو ساری دنیا میں جو ہے نا وہ بہار آ جائے گی۔ یار اس پر آپ تنقید نہ کریں، نہیں مطلب تسلی کا ایک سامان۔ یہ ٹھیک ہے، وہ آپ نے بھی میری بات کسی اور طریقے سے بیان کر دی ہے۔ وہ غالب نے بڑا اچھا کہا ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے۔
بالکل ٹھیک، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے بالکل آگے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. استاذ آج کے درس میں آپ نے یہ فرمایا کہ فرقے تب وجود میں آتے ہیں جب ایک بڑا صاحب علم، اس دین کا عالم، جب اس میں کوئی دین میں کوئی نئی بات داخل کر لیتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کیا دنیا میں صحیح دین کہیں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ تبصرہ کر دیں. نہیں دیکھیں، ایک ہے تھیری اور ایک ہے پریکٹس. تو تھیری کی حد تک تو ہاں خالص دین موجود ہے. اگر پریکٹس کی بات کریں گے ہم تو نہیں، مختلف نقطہ ہے نظر ہے جو جن پر عمل ہو رہا ہے. اب یہ کوئی بندہ باہر سے بیٹھ کر یہ کہے کہ فلاں خالص دین ہے تو وہ دعویٰ تو سارے کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل حدیث تحریک ہے، خاص طور پر عبد الوہاب کی جو تحریک ہے، اس کو اگر انگریزی اصطلاح میں بیان کیا جائے تو پیورٹنس کی تحریک ہے. یعنی دین کو خالص کیا جائے ان چیزوں سے جو زمانے سے اس میں داخل ہو گئی ہیں. تو کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اہل حدیث دین خالص دین ہے؟ ان کے اپنے نقطہ نظر ہیں، ان کے اپنے قیاسات ہیں اس میں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہاں ہم بندے کو، مسلمان کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہمیں مسلمان امت کو اللہ کا یہ فضل اور عنایت حاصل ہے کہ ان کے پاس دین کے ماخذ پوری طرح انٹیکٹ حالت میں موجود ہیں، وہ اصل دین کو جان سکتا ہے. استاذ آج ہی کے درس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں جو ایک پہلو غور طلب ہے وہ یہ کہ آپ ایک علاقے کے گورنر کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح تم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے. استاد اس کے لیے کیا ہر انسان کی جو دعوت ہے یہ مختلف دعوت ہوگی، اور ہم کس طرح سے یہ سمجھ سکتے ہیں، اپنا میدان کس طرح سے طے کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر میں دعوت کے میدان میں جانا چاہتا ہوں اپنی اس حیثیت میں طالب علم ہوں یا کاروبار کرتا ہوں یا فیملی میں سربراہ ہوں، تو یہ ہر حیثیت میں میرے لیے دعوت کا میدان مختلف ہوگا. میں جن سوالات کے جوابات دے رہا ہوں گا، اس کو کس طرح سے ہم طے کرتے ہیں؟ دیکھیے، دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرا دائرہ اختیار کیا ہے. تو میری ذمہ داری سادہ ہے، وہ یہ کہ مجھے حق کہنا ہے، حق بیان کرنا ہے. یہ میں کسی بھی سطح میں ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہے. اور یہ میری یعنی حق کو بیان کرنا، اس معاملے میں مداہنت نہ کرنا، کمزوری نہ دکھانا. حکمت اور چیز ہے، یہاں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. حکمت کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہوتا، مخاطب کے ساتھ ہوتا ہے، اور مصلحت کا تعلق میرے ساتھ ہوتا ہے. جب میں رؤوف صاحب کو کوئی بات اس لیے نہ کہوں کہ رؤوف صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو یہ میں اپنا پہلو بچا رہا ہوں کہ ان سے میری دوستی ہے، ان کا تعلق میرے ساتھ خراب نہ ہو. لیکن اگر میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ رؤوف صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت جذباتی ہو جائیں گے، یہ میری بات شاید سمجھ نہ سکے، کمیونیکیٹ نہ ہو سکے، تو مجھے بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کرنی چاہیے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، دانائی ہے، حکمت ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے کام. اور اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مخاطب کی رعایت کی جائے، مخاطب کا لحاظ رکھا جائے، اس کی پوزیشن کا لحاظ رکھا جائے وغیرہ، تاکہ اس کو بات اچھے طریقے سے تو یہ ذمہ داری تو ہر فرد پر ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ میں نے کچھ چیزوں کو نافذ کرنا ہے، زبردستی منوانا ہے، تو اس میں فرق پڑ جائے گا دائرہ کار کا. کہ باپ کی حیثیت سے کچھ چیزیں مجھے حق حاصل ہو جائے گا کرنے کا، کچھ چیزوں کا حق حاصل نہیں ہوگا. حکمران کی حیثیت سے کچھ چیزوں کا مجھے حق حاصل ہو جائے گا، کچھ حق کا حق حاصل نہیں ہوگا. تو یہاں غلط فہمی تھی، جس کو استاد محترم نے بڑا اچھا انہوں نے اس کو بیان کیا، کہ ان لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے ہاتھ سے روکے، زبردستی روکے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں،
اس کا تعلق آپ کے دائرہ اختیار سے ہے. آپ کا جو دائرہ اختیار ہے اس میں رہ کے آپ یہ کریں گے. جہاں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے وہاں آپ صرف زبان سے تلقین کریں گے. تو یہ اس میں اصولی اور بنیادی بات ہے. البتہ یہ بات کہ کیا مجھے کوئی کردار ادا کرنا ہے سماج کو اسلام کے مطابق تبدیل ہونے میں، تو اس میں بھی ان کی استاد کی بات بہت اچھی ہے کہ یہ تعاون علی البر کے اصول پر ہوگا. یعنی کوئی شخص، کوئی عالم دین، کوئی رہنما، وہ اس کام کو لے کر اٹھا ہے کہ میں اپنے ملک کی اسلام کے مطابق اس کو تبدیل کرنے کے عمل کرنا چاہ رہا ہوں، تو جو لوگ اس سے اتفاق کریں گے وہ اس کا ساتھ دیں گے اس کی، لیکن اس پر بھی وہ پابندی لگے گی کہ تمہارا کام صرف ابلاغ ہے، ابلاغ سے علاوہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب تمہیں اقتدار ملے گا تو پھر تم پر کوئی ذمہ داریاں آئیں گی. انہوں نے اس کو بیان کر دیا. استاذ ابھی آپ رؤف صاحب اور ذیشان صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں علمی کام ہوا ہے لیکن اس کا وہ معیار نہیں ہے کہ اس کو پریکٹیکلی یہاں پہ اپلائی کیا جائے بعض مسائل کے اینڈ پہ. استاذ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے اداروں کا وجود نہ ہونا اس کا ایک سبب ہے کہ ہم اس طرح کا کوالٹی کانٹینٹ نہیں پروڈیوس کر پا رہے، نہ ہی ہماری وہ پریکٹیکل اپروچ ہے؟ جیسے آپ نے دینی اداروں کا بھی ذکر کیا کہ کیا آج میں اپنے اولاد کو تربیت کے لیے وہاں پہ بھیجوں گا، تو کیا ان کے اسٹرکچر میں آپ اس طرح کی کوئی اگر ہم کوئی تبدیلی کر دیں، وہ جو ادارے دین کے نام پہ بنتے ہیں کہ وہاں پہ یہ اکنامکس اور مینجمنٹ اور اس طرح کے ڈسپلنس پڑھائے جائیں، تو کیا اس سے بھی معاشرتی اصلاح خاص طور پہ جن چیزوں پہ آپ نے بات کی وہ ممکن ہو سکے گی ایک حد تک، یا کم از کم ہم وہ کوالٹی کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے؟ دیکھیے جو ہے نا یہ جو علمی کام ہوتے ہیں اس طرح کے، اس میں دو شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کیا صلاحیت دی ہوئی ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ ہر معاشرے میں ہر زمانے میں پیدا کرتے رہتے ہیں جو اعلیٰ درجے کا علمی تحقیقی کام کریں. اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. اگلا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب کوئی سوسائٹی اپنے اہل علم پر پیسے خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے تو وہاں اعلیٰ درجے کے کام ہوتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے پچھلے 200-300 سال سے کہ ہمارا جو ریاستی سماجی ڈھانچہ ہے وہ اتنا زیادہ محرومیوں کا شکار ہے کہ ہمارے ہاں جتنا بھی علمی کام اس طرح کا ہوتا ہے وہ لوگ اپنے بل پر کرتے ہیں اور بڑے مشکل حالات میں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کمپرومائزڈ کام ہوتا ہے. تو جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کر لیں گے، ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے اپنے لوگوں سے. ہمارے لوگوں میں کمی نہیں ہے، بڑے باصلاحیت لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں جو باہر کے اداروں میں، باہر کی یونیورسٹیوں میں جا کر بہت اعلیٰ کارکردگی دکھا رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ وہاں وسائل دیے جا رہے ہیں، وہاں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں. اور باقی آپ نے جو سوال کیا دینی مدارس کے حوالے سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا رول طے کر دیا کہ ہمیں اپنے روایت کی حفاظت کرنی ہے. ہمارا جو علمی روایت ہے، دینی علمی روایت، اس کی حفاظت کرنی ہے اور لوگوں کو دین کے ایسے علماء پیدا کرتے رہنا ہے ہمیں کہ جو لوگوں کو جو دینی ذمہ داری ہے علماء کی وہ ادا کرتے رہیں. تو لوگوں کو دین بتانا، ایمانیات بتانا، شریعت بتانا، اس کی اہلیت وہ پیدا کرتے ہیں. ان کے ہاں اجتہادی کام کرنے کا وہ ہے ہی نہیں، جو ان کا ٹارگٹ ہے اس میں وہ نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ہاں ایسے لوگ نہیں پیدا ہوتے، نہیں، ان کے ہاں پیدا ہوتے رہتے. انور شاہ کشمیری، اشرف علی تھانوی اور ابوالکلام آزاد اور بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے اعلیٰ درجے کے انہوں نے کام کیے ہیں. تو وہ لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہاں، جدید لوگوں میں ہمارے ہاں لوگ ہیں تو وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اصل مسئلہ وہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ سب سے کم پیسے اس پر ہم خرچ کر رہے ہیں.
ہم تو جدید جو ہیں اہداف ان میں بھی، اور خاص طور پر جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے اس نے تو اور زیادہ مشکل کر دیا صورتحال کو. تو اب 30-32 سال تک تو والدین پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی سوسائٹی میں آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے کام کرنے والے لوگ بڑی تعداد میں پیدا ہوں؟ استاذ، ہم نے اکثر اساتذہ سے سنا ہے کہ کسی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ ہمارے ہاں یعنی ہم نہیں کر سکتے، اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن جب دہشت گردوں کی یا خاص طور پہ یہ افراد جنہوں نے افغان جہاد میں حصہ لیا یا اس کے بعد کے جتنے واقعات ہوئے ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں، اور ہماری فکر سے وابستہ لوگ ہی یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کیا دو مختلف باتیں ہیں، یا جو لوگ یہ اس طرح کا کوئی کلمہ ادا کرتے ہیں وہ غلطی پہ ہوتے ہیں؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو اس معنی میں نہیں لینا چاہیے کہ اس بندے کی تکفیر ہو رہی ہے، جو جہادی بندہ ہے اس کی تکفیر ہو رہی ہے. یہ اس معنی میں نہیں ہے. اس معنی میں ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاد کے نام پر، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بندے کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، اس نظریے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ نظریہ جو ہے یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. وہ تو حالانکہ پیش کر رہا ہے اسی پہلو سے. البتہ یہ جو بات آپ نے کہی کہ ہمارے ہاں جو یہ جہادی طبقہ پیدا ہوا ہے اور اس نے، تو ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ استاد محترم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے دین میں جہاد کے احکام یہ ہیں، اس کی شرائط یہ ہے، اگر وہ احکام اور شرائط کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو وہ یہ بہترین تنقید ہے. اس کے علاوہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ان کے نقطہ نظر پر تنقید کر دیں جو کرنی ہے آپ نے. استاذ، ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو مائیں ہیں امہات المومنین ہیں ان کی کسٹڈی میں وہ حجرے رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے تھے. یہ دونوں باتیں کیا تضاد ہے ان میں کوئی؟ نہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو استاد محترم نے جس طرح اس کو واضح کیا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکاری طور پر یہ چیزیں دی گئی تھی، یہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی. اب اس کے بعد عملاً کیا ہوا ہے؟ عملاً یہ ہوا ہے کہ صحابہ نے، ابو بکر و عمر وغیرہ نے یہ خیال کیا کہ جو لوگ جہاں رہ رہے ہیں وہ رہیں گے، جب تک وہ زندہ ہیں ان کو وہیں رہنے دیا جائے گا، اور ان کی معیشت کو بھی اسی طرح جیسے پہلے سرکاری طور پر ہو رہی تھی اسی طرح اس کو قائم رکھا گیا. اور یہ حضرت علی کو بھی، حضرت فاطمہ کو بھی، سب لوگوں کو اسی طرح پیسے دیے جاتے رہے جو، اور ان کے پاس جو جگہ تھی وہ ان کے پاس بھی رہیں. لیکن جب وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت وہ سرکاری مال بن گیا. تو کوئی تضاد اس میں نہیں. وہ عملاً ایک فیصلہ ہے کہ جب تک یہ لوگ زندہ ہیں ان کے پاس یہ چیزیں رہیں. استاذ، سیرت کا معاملہ جہاں ہم دیکھتے ہیں تو کوئی اس طرح سے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک میں خدا نے پیغمبروں کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کیے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں. اگر یہاں پہ ہمیں کہیں کوئی تضاد سا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عمل اس طرح سے ہو رہا ہے لیکن انبیاء کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ معاملہ کر رہے ہیں تو وہاں کچھ دوسرے طریقے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ ہم کیا یعنی پھر واپس اساتذہ سے سوال کرنا مناسب ہوتا ہے، یا ہم سیرت کی کن متون کی طرف پھر توجہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ سیرت کی وہ جو کتاب ہمارے مطالعے میں ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا ہمیں وہ قانون سمجھنے میں غلطی لگی ہو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، یا ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یا ہر انسان کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. دیکھیں جہاں بھی تضاد آپ کو محسوس ہو، ظاہر ہے یہ ایک طالب علمانہ ایکٹیویٹی ہے
جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جہاں بھی تضاد محسوس ہو تو وہاں یہ سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کلام یا کوئی بھی واقعہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. تو جب ہم کانٹیکسٹ کو صحیح متعین کر لیتے ہیں تو تضاد ختم ہو جاتا ہے. تو غلطی وہاں ہو رہی ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ خاص طور پر قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے حوالے سے کہ وہاں کوئی تضاد ہو. ہم انسانوں میں تو تضاد ہو سکتا ہے کہ میں قائل تو ہوں مرد اور عورت کی برابری کا، لیکن کئی عورت نظر آئے تو میرے اندر کا مرد جاگ جاتا ہے. تو یہ تضاد میرے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو اللہ کا دین ہے نا. تو اللہ کے ہاں یہ غلطی نہیں ہوتی. جیسے ہم انسانوں، ہم کمزور انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر طرح کی کمی سے. اور تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ جب بھی ان چیزوں پر غور کریں تو یہ دیکھیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے. تو کانٹیکسٹ کو جب سمجھ میں آ جائے گا تو یہ تضاد بھی حل ہو جاتا ہے. آپ ادب کی طرف آپ کا تھوڑا رجحان دیگر اساتذہ سے زیادہ نظر آتا ہے. نعت پڑھنے سننے کا بچپن سے ہی ایک شوق ہے، لیکن وہاں وہ ایکٹیویٹی بہت کم ہو کے رہ گئی ہے، کیونکہ جو نعت لکھنے والے حضرات ہیں اکثر ہی شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو کوئی اچھے نعتیہ مجموعے کی طرف اگر آپ رہنمائی کر دیں اور اس پہ تبصرہ بھی کر دیں کہ اس طرح کی جو کلام ہے اس کو سننے میں کوئی قباحت ہے، اس طرح کی کوئی وہ تو نہیں ہے. دیکھیں اس میں جو پرابلم ہے نا وہ یہ کہ اصل میں تو یہ فن لطیف ہے، نعت گوئی اور نعت خوانی دونوں، اور اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جن پر اعتراض ہو سکتا ہے. تو یہ تو فرد کے اس کی اوپر ہے کہ وہ کتنا محتاط ہے، کس طرح احتیاط کرتا ہے. میں نے جب یونیورسٹی میں تھا تو وہاں نعتیہ مقابلے ہوتے تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ جو فن نعت خوانی ہے وہ اتنا زیادہ غالب ہے اس نعت خوان کے اوپر کہ وہ یہ اس کے پیش نظر ہی نہیں ہے کہ اس میں مضمون کیا ہے، وہ کیا کنوے کر رہا ہے، وہ اس کے پیش نظر نہیں ہے. اور وہ صرف اپنے اس فن کا مظاہرہ کر رہا ہے، آواز کو بلند کرنا اور ایک خاص طرح کی لے پیدا کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعتیہ کلام خاص طور پر گانا اگر گایا جا رہا ہو تو اس میں وہ جتنی مرضی فنکاریاں دکھائے وہ الگ فیلڈ ہے. نعت خوان کو یہ اس کا کرنا چاہیے کہ وہ ایک اللہ کی مقبول بلند ترین ہستی انسانوں میں سے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو وہ اس کا ادب کرے اور اس میں ایسی باتیں نہ کرے کہ جو محض فن ہو یا جس میں مذہبی اعتراض پیدا ہو. تو جیسے آپ نے شرک کا لفظ بولا، تو اس کو میرا خیال ہے کہ جو بڑی اچھی روایت ہے ہمارے ہاں نعتیہ مشاعروں کی، وہ زیادہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ نعت خوانی کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ ہم مشاعرے، اور اس میں بے شک لے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاعر حضرات جس طرح لے سے پڑھتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ یعنی اس کو، لیکن یہ جو نعت خوانی ہے یہ مجھے نہیں، اس کا میں ذوق میرے اندر اب پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں نہیں اس سے مناسبت پیدا کر سکا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو آپ ضرور کریں. البتہ یہ بات کہ بھئی کوئی ایسے نعتیہ مجموعہ ہے کہ جس میں ساری نعتیں بہت اچھی، نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. نعت خوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبالغے کی ایسی صورتیں کم و بیش ہر نعت خواں کے ہاں پائی جاتی ہیں کہ جس میں قرآن جو ذوق پیدا کرتا ہے توحید کا، اس کی نفی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو صوفیانہ روایت بھی ہے نا، اس کے بھی مسائل ہیں. تو وہ اس وجہ سے تو، لیکن بہت سری کوئی چیزیں ہوں تو وہ نہیں. مگر یہ جو بڑی مشہور قوالیہ وہ گائی بہت اچھی ہوئی ہے، بھر دو جولی میری یا محمد، میں لوٹ کر
نہ جاؤں گا خالی. تو اس کا لحن، اس میں جو وہ بہت اٹریکٹیو ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو اس کی توجیہ بھی کرنا مشکل ہے. تو نہیں، اس کے پیش نظر شاید شرک نہیں تھا، شاعر کے پیش نظر شرک نہیں تھا، لیکن جس طرح اس کو گایا جا رہا ہے اور جس طرح لوگ اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کی کوئی توجیہ کرنا.